ویلکم ٹو دا ڈبیٹ۔ آج کا انسان باہر سے تو بالکل مکمل نظر آتا ہے، مطلب اس کے پاس تیز ترین انٹرنیٹ ہے، ہر لگژری موجود ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اندر سے وہ اتنا ہی خالی اور بے چین ہے۔ بالکل، ایک عجیب سی اینگزائٹی ہے جو آج کل ہر کسی میں نظر آتی ہے۔ وہی نا، عام زخم تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، خون بہتا ہے تو ہم پٹی باندھ لیتے ہیں، لیکن جو روح کا زخم ہے اس کا کیا کیا جائے؟ ہماری آج کی اس گفتگو کا بنیادی سوال یہی ہے کہ دل کو حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد سے ہی کیوں ملتا ہے؟ اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ ہاں، اور میرا موقف اس پر یہ ہے کہ ڈپریشن کے اس دور میں جب تک انسان دنیا کے ان ٹیمپریری ڈسٹریکشنز کو چھوڑ کر اکیل بیٹھ کر اللہ کے ذکر سے اپنی روح کو غذا نہیں دیتا، اسے سکون مل ہی نہیں سکتا۔ مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ ذکر ضروری ہے، مگر جب سوسائٹی میں ظلم ہو، نظام باطل چل رہا ہو اور آپ اپنے فرائض چھوڑ کر صرف مصلی پر ذاتی سکون ڈھونڈ رہے ہوں، تو آپ اسے روحانیت نہیں مانتے؟ نہیں، میری نظر میں یہ روحانیت نہیں ہے، یہ ایک حسین فریب ہے، ایک طرح کی توہم پرستی آپ کہہ لیں۔ حقیقی تقرب اور سکون صرف مصلی پر نہیں ملتا، بلکہ یہ عملی جد و جہد مانگتا ہے۔ اچھا، چلیے اسے تھوڑا پریکٹیکلی سمجھتے ہیں پہلے۔ اگر ہم اسلامک سائیکالوجی کے بنیادی اصول کو دیکھیں تو انسان صرف جسم اور دماغ کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں ایک روح بھی ہے۔ ہاں، روح کا کانسیپٹ تو سینٹرل ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم نے جسم اور دماغ کی ضروریات تو بہت اچھی طرح پوری کر لی ہیں، لیکن روح کو بالکل بھلا دیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اوور تھنکنگ، کانسٹنٹ سیڈنس۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ، فیم یا ریلیشن شپس اس خالی پن کو پر کر دیں گے، جو کہ آبویسلی نہیں ہوتا۔ ہاں، کیونکہ یہ سب چیزیں صرف ڈوپامین ریلیز کرتی ہیں، اور ڈوپامین ایک ریوارڈ کیمیکل ہے۔ یہ آپ کو ہر وقت مزید کی تلاش میں بھگاتا رہتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ نماز میں استغفر اللہ یا سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو ایکچولی آپ کا نروس سسٹم پیراسمپیتھیٹک سٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس چیزنگ کو روک کر آپ کے اندر ایک گراؤنڈنگ پیدا کرتا ہے۔ روح کو لگتا ہے وہ اپنے اصل سورس سے مل گئی ہے، اور تبھی ڈر ختم ہوتا ہے۔ دیکھیں، پیراسمپیتھیٹک سٹیٹ اور گراؤنڈنگ کی یہ جو آپ نے بات کی، یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ نروس سسٹم ضرور کام ہوتا ہوگا ذاتی ذکر سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سکون کو ایک پین کلر سمجھ لیا ہے۔ پین کلر کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ اگر باہر سوسائٹی میں آگ لگی ہو اور آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت ڈیپلی گراؤنڈ ہو کر ذکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ آئسولیشن واقعی فائدہ مند ہے؟ اللہ کے ہاں قربت کے دو راستے ہیں، ایک ہے ذاتی عبادت یعنی تقرب